الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حضرات آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات بارگاہ پر درود و سلام پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم اور ہمارے ناظرین جو ہمارے اس چینل سے وابستہ ہیں، ان سے میں گفتگو کر رہا ہوں، اور جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں، اور بیل کا جو بٹن ہے اس کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری جو نت نئی ویڈیوز آتی رہتی ہیں اس کا آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے اور آپ ان ویڈیوز کو دیکھتے رہیں۔ تو ہم آج کی ویڈیو کی طرف آتے ہیں۔ تو حضرات محترم اللہ رب العزت میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اللہ رب العزت نے یہ قرآن کریم کے اندر آخری قسم اٹھائی ہے، اور اللہ نے والعصر کی قسم اٹھائی ہے۔ اگر محدثین مفسرین کی تفسیر دیکھی جائے تو یہ موقف سامنے آتی ہیں کہ اللہ نے، بعض محدثین کہتے ہیں کہ اللہ نے وقت عصر کی قسم اٹھائی ہے، بعض محدثین کہتے ہیں کہ اللہ نے زمانے کی قسم اٹھائی ہے۔ تو اگر زمانے کی قسم لے لی جائے تو مناسب ہے، کیونکہ وقت عصر بھی زمانے کے اندر ہے۔ تو بنیادی طور پر اللہ نے فرمایا ہے کہ مجھے محبوب تیرے زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے۔ اللہ نے یہاں پہ انسانیت کو مخاطب فرمایا ہے۔ اللہ نے مخاطب فرما کے کہا ہے کہ جو انسان ہے وہ خسارے میں ہے، جو بھی انسان ہے خسارے میں ہے۔ کہ اللہ نے انسان کو خسارے سے نکلنے کا فارمولہ بھی اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے فرض کے بعد فرمایا وَإِلَى الَّذِينَ آمَنُوا، لیکن جو ایمان لے آئے، اب خسارے سے نکلنے کا جو پہلا سٹیپ ہے اس کے بغیر آپ خسارے والے کاؤنٹ ہوں گے، وہ یہ ہے کہ ایمان لے آئیں۔ فرسٹ پریورٹی جو اللہ نے بیان فرمائی ہے وہ ایمان کی ہے۔ اب جو اللہ نے یہاں پہ انسان کی یا ایھا الناس، اللہ نے مخاطب نہیں، اللہ نے قسم اٹھائی ہے زمانے کی۔ قسم اٹھا کے اللہ نے فرمایا ہے کہ لوگوں دیکھ لو، میں رب اکبر ہو کر، میں مالک دو جہاں ہو کر، میں خالق کائنات ہو کر، میں ربی محمد، میں مصطفیٰ کا رب ہو کر قسم اٹھا رہا ہوں کہ انسان تو خسارے میں ہے، میری مان لے۔ تاکہ اللہ نے فرمایا تو خسارے سے بچ سکتا ہے کہ اگر تو ایمان لے آئے، مومن ہو جائے۔ تو فرسٹ سٹیپ ایمان ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ مجھے ترمذی شریف کی ایک حدیث یاد آ گئی۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم آقا کی بارگاہ میں حاضر تھے، ایک شخص آیا بڑا تیز تیز چلتا ہوا، اور ایسے آگے بڑا خوبصورت جوان تھا، کالے بال تھے،
آ کے سید عالم کی محفل میں حاضر ہو گیا، اور لگتا تو مسافر تھا لیکن اس پر مسافت کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے، یعنی کہ کوئی اس پر دھول مٹی نہیں تھی، کوئی بال پر گندہ نہیں تھے، لیکن مسافر تھا، ہم اسے نہیں جانتے تھے۔ آیا آقا کریم کی بارگاہ میں بیٹھ گئے اور اپنے گھٹنوں کو میرے مدنی لجپال کے گھٹنوں سے ملایا اور عرض کی، یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ اسلام کیا ہے؟ تو لجپال مدینے والے نے فرمایا، ہمارے نبی نے فرمایا، وجہ تخلیق کائنات نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ کلمہ پڑھو، اس کے بعد نماز پڑھو، کلمہ پڑھنے سے انسان اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ ادا کرو، صاحب استطاعت ہو تو حج پہ چلے جاؤ۔ یہ جو 5 پلر آف اسلام ہے، اس کو میرے لجپال نے اسلام کہا۔ تو وہ سوال کرنے والا خود ہی سوال کرتا، خود ہی تصدیق کرتا، صدقت یا رسول اللہ۔ پھر دوسرا سوال کیا تو کہا، عرض کی، یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ ایمان کیا ہے؟ جو ہمارے آج موضوع کا ٹاپک ہے، ایمان کیا ہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تو ایمان لے آ اللہ پر، اللہ کی تمام نبیوں پر، تمام کتابوں پر، جنت اور دوزخ پر، روز محشر پر، اور اچھی اور بری تقدیر پر۔ یہ اب جو پڑھتے ہیں ایمان مصفل و ایمان مجمل، یہ آقا نے فرمایا یہ ایمان ہے۔ اب ایمان یہ ہے کہ فرسٹ آف آل اللہ پہ ایمان لے، اللہ کو وحدہ لا شریک مانو۔ اب اللہ ہمیں نظر نہیں آتا لیکن اللہ کو مانو، اور ہمارے اندر اللہ نے اتنی کیپیسٹی نہیں رکھی کہ اب اللہ کو دیکھ سکیں۔ خواب کے اندر اللہ کے نیک لوگ جسے اللہ دکھانا چاہے وہ دیکھ لیتے ہیں، زیارت کر لیتے ہیں خواب کے اندر، لیکن اللہ کو جنت کے اندر اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائے گا جنتیوں کو۔ حضرات ذیوقار ناظرین، ایمان یہ ہے کہ اللہ پہ ایمان لے اور اللہ کے تمام نبیوں پہ۔ اب بیسک کیا ہے کہ اللہ پہ ایمان پہلے لے، اللہ نظر نہیں آتا، اللہ غیب ہے، اللہ غیب ہے، نظر نہیں آتا، لیکن اس غیب پہ ایمان لے کے، اور جو نظر نہیں آتا، ہم دیکھ نہیں سکتے، ہم اس سے گفتگو نہیں کر سکتے، ہم اس سے بات چیت نہیں کر سکتے، نہ گفتگو کر سکتے ہیں، نہ بات چیت کر سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ ہم سے کوئی تعلق واسطہ ہے، نہ کوئی جان پہچان ہے۔ اے مولا، ہم کیسے تجھ پہ ایمان لائیں؟ تو اللہ نے فرمایا، میرے پہ ایمان لانا تب فائدہ مند ہوگا کہ میرے نبیوں پر ایمان لے کے آؤ۔ اب نبیوں پر ایمان لے کے آنا ہے، جب تک لا الہ الا اللہ کہتے رہیں، اس غیب دان کی توحید اور کو بیان کرتے رہیں، فائدہ نہیں ہے۔ لیکن جب تک ہم اللہ کے نبی پر ایمان نہ لائیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ سمجھنے کی بات، اللہ تو غیب ہے، نظر نہیں آتا ہمیں، حالانکہ ہر جگہ موجود ہے، حاضر ناظر ہے، سنتا ہے، ہماری دل کی بات بھی اللہ سنتا ہے، نہ بولو سنتا ہے، ہر چیز جانتا ہے، لیکن ہمارا اس سے کوئی کلام نہیں ہے، بات نہیں ہے۔ اللہ خود سامنے آ کے بات بھی نہیں کرتا۔ تو اللہ فرماتا ہے، میرے نبیوں پر ایمان لے کے آؤ، کیوں کہ یہ میرے پیغام رساں ہیں، یہ آئیں گے، تم کو بتائیں گے کہ اللہ ہے۔ اگر ان کے ایمان لاؤ گے تو پھر ان کی بات پہ عمل کر لو، یہ سامنے تمہارے ہوں گے، تم ان سے گفتگو کرو گے، تم ان سے بات کرو گے، تم ان کے ساتھ رہو گے، تم ان کے اندر اٹھو بیٹھو گے، ان کی سنت کو اپناؤ گے، یہ بھی تمہیں اللہ کا پیغام دیں گے۔ اور اللہ کا پیغام کیا دیں گے؟ اللہ کا پیغام یہ دیں گے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ اللہ کا کلام تمہیں سنائیں گے۔ جیسے یہ بھی ایمان کے اندر شامل ہے کہ نبیوں کے ساتھ ان الہامی کتابوں پر، وہ تورات ہو، وہ انجیل ہو،
وہ زبور ہو اور ہماری کتاب قرآن مجید ہو، ان پر ایمان لانا بھی لازم ہے، جس طرح اللہ کی توحید پر ایمان لانا لازم ہے، اس طرح نبیوں کی رسالت پہ ایمان لانا لازم ہے، اسی طرح ان الہامی کتابوں پہ بھی ایمان لانا لازم ہے، کیونکہ یہ ایک اللہ کی طرف سے ضابطہ حیات ہیں۔ تو ناظرین، کافی ٹاپک بہت وسیع ہے، گھنٹوں والی بات کو میں مختصر کر رہا ہوں، جو گھنٹوں کی بات ہے اس کو میں منٹوں میں سمیٹنے کی بات کر رہا ہوں۔ تو ایمان ہے، ان پہ ایمان لے آنا، یہ ایمان ہے، بنیاد ہے انسان کو خسارے سے نکلنے کے لیے جو پہلا سٹیپ اللہ نے انسانیت سے متعارف کرایا ہے کہ وہ ایمان ہے۔ جب ایمان لا چکو، داخل ہو جاؤ مومنوں کی صف میں، تو اس کے بعد پھر وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ، تو حضرات گرامی، یہ ایمان کی جو بیسک شرط ہے کہ غیب پر ایمان لاؤ، پھر جب وہ نبی آئیں گے وہ بتائیں گے اللہ کے بارے میں کہ اللہ تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ تو اسی طرح جنت دوزخ پہ یقین لاؤ جس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، تقدیر پہ یہ ایمان ہے۔ اب ایک بات پہ گفتگو کرو گے تو بڑا ٹائم چاہیے، تو ہم اسی بات پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ ایمان لاؤ۔ ایمان کے بعد جو اگلی سٹیپ ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اب آپ ایمان کے بعد مسلمان ہو گئے، اسلام میں داخل ہو گئے، خسارے سے نکل گئے۔ اب اللہ نے فرمایا خسارے سے نکل گئے، ایمان والوں میں آ گئے، اب آپ فائدے والوں میں آ گئے، کامیاب لوگوں میں آ گئے، لیکن اس کی بھی آگے شرط ہے وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ۔ اللہ نے فرمایا صالح عمل کرو، نیک عمل کرو۔ اب نماز پڑھنا نیک عمل ہے، روزہ رکھنا نیک عمل ہے، صاحب نصاب پہ زکوٰۃ دینا نیک عمل ہے، صاحب زکوٰۃ پہ زکوٰۃ دینا نیک، صاحب استطاعت پہ حج کرنا نیک عمل ہے، کسی غریب ندار کی مدد کرنا نیک عمل ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا نیک عمل ہے، اچھا اخلاق نیک عمل ہے، ماں باپ کی خدمت نیک عمل ہے۔ یہ سب نیک عمل ہے اور ہم جانتے ہیں یہ نیک عمل ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب تم صالح عمل شروع کر دو، اب صالح عمل مومن کی نشانی ہے۔ جو صالح ہوگا، جو نیکی کرنے والا ہوگا وہ مومن ہوگا اور وہ خسارے سے نکلا ہوا ہوگا۔ یہ نشانی ہے مومن کی کہ صالح ہوگا۔ ایک اور مومن کی اور نشانی بیان کی اللہ نے قرآن کریم کے اندر، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، وہ حق کہنے والا ہوگا، وہ حق کے ساتھ نہیں ہوگا، وہ حق کے ساتھ ہوگا۔ جیسے اللہ کے پاک محبوب نے فرمایا جدھر حق جائے گا ادھر علی جائے گا، جدھر علی جائے گا ادھر حق جائے گا۔ تو مومن جو ہے وہ حق کہنے والا ہوگا، حق پرست ہوگا۔ پھر رب نے فرمایا جب حق کہے گا تو وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جب حق کے لیے کھڑا ہوگا، وہ وقت کے ظالم حکمران کے خلاف کھڑا ہو، وہ فاسق و فسق و فجور کے خلاف کھڑا ہو، تو جب حق کے لیے اللہ فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، پھر ظلم کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں، پھر تکلیفیں آتی ہیں، پھر پریشانی آتی ہے، پھر صبر کرنے والا ہو۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ فرماتا ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اللہ فرماتا ہے پھر تو صبر کرنے والا ہو۔ تو حضرات محترم، اللہ نے فرمایا اب سنو ترتیب سے، والعصر، زمانے کی قسم۔ اللہ نے زمانے کی قسم اس لیے اٹھائی کہ فرمایا کہ آج بہت بڑی بات اللہ فرمانے میں، لوگوں متوجہ ہو جاؤ، اے لوگوں متوجہ ہو جاؤ، میں رب بہت بڑی بات فرمانے والا ہوں، میں رب اکبر ہو کر قسم اٹھا، مجھے زمانے کی قسم، انسان خسارے میں ہے۔ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے۔ پھر الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وتواصوا وعملوا الصالحات، اور صالح عمل کیے، وتواصوا بالحق،
اور حق کہا وتواصوا بالصبر، پھر صبر کہا کیا، تو اللہ نے قسم اٹھا کر ایک بہت بڑا ہمیں منشور دے دیا، بہت بڑا انسانیت کو لاہ عمل دے دیا۔ اللہ نے بات انسانیت کی آدم سے لے کر قیامت تک ہر انسان کے اللہ نے ایک لاہ عمل دیا ہے۔ اللہ نے ایک منشور دیا ہے کہ انسان تو خسارے میں رہے گا جب تک تو ایمان نہیں لائے گا۔ اب ایمان لا چکا پھر خسارے میں رہے گا جب تک تو صالح عمل نہیں کرے گا۔ اب اللہ فرما رہے جو مومن ہوتا ہے، ایمان والا، وہ صالح ہوتا ہے، وہ حق کہنے والا ہوتا ہے، وہ صبر کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرما دیا، چار نشانیاں بتا دی کہ پہلے جو خسارے سے نکل جائے گا اس کی پہلی سیڑھی ایمان لانا۔ اب مومن میں داخل ہو گیا، فرمایا جو مومن ہوگا رب نے فرمایا صالح ہوگا، نیک ہوگا، وہ حق پرست ہوگا، وہ صبر کرنے والا ہوگا۔ تو حضرات محترم، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ کامیاب وہی ہے فوزا عظیمہ، وہی کامیاب ہوگا جس نے اللہ اللہ کے محبوب کی اطاعت کی۔ یہ دنیا فانی ہے، اس نے فنا ہو جانا ہے، کون اس میں آج تک رہا ہے؟ ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، کون رہا ہے؟ سب چلے گئے ہیں، اور ہمیں پتا ہے کہ چلے جانے کے بعد ہم سے دولت کے بارے میں حساب ہوگا نہیں ہوگا، دولت کے بارے میں بھی حساب ہوگا، جوانی کے بارے میں بھی حساب ہوگا، علم و فہم کے بارے میں بھی حساب ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ علم تھا اس سے کتنی دولت بنائی، اس سے کتنا روپیہ بنایا۔ عقل مند وہ نہیں ہے جو دولت مند ہو، عقل مند ہو جو اللہ اور اس کے محبوب کی اطاعت کرنے والا ہو۔ دولت اگر دین کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے، غربا اور یتیمہ کے لیے اور لوگوں کی خدمت میں خرچ کی تو دولت بھی فائدہ مند ہے۔ جوانی اگر دین کے لیے خرچ کی تو جوانی بھی فائدہ مند ہے۔ یہ دنیا بیکار نہیں ہے، کارآمد تب ہے جب اس دنیا کو تو اچھا استعمال کر جا اللہ اور اس کے محبوب کی اطاعت میں، تاکہ تیری وہ ابدی زندگی بن جائے۔ اگر اس دنیا کو تو کسی دنیا کے لیے استعمال کر گیا تو خسارے میں چلا جائے گا، اور اس کے بعد جو ابداً آبادہ ہے، جو اصل زندگی ہے، جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، وہاں تو خسارے میں رہ جائے گا۔ اور یہ فانی دنیا کے لیے جو تو کرتا پھرتا ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ تو میری درد مندانہ گزارش ہے اپنے مسلمان بھائیوں سے کہ مومن بن چکے ہو تو صالح بن جاؤ، صالح بن چکے ہو تو حق پرست بن جاؤ، حق پرست بن چکے ہو تو صابر بن جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو آقا کریم کی سنت پر اور آقا کریم پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد